کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت کا ایک حصہ گر گیا ہے۔ ریسکیو حکام عمارت کے ملبے سے 5 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت کا ایک حصہ گر گیا ہے اور ریسکیو حکام نے عمارت کے ملبے سے 5 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا ہے اور ریسکیو حکام کی جانب سے اس وقت امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت کا ایک حصہ گر گیا ہے۔ ریسکیو حکام عمارت کے ملبے سے 5 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کی جانب سے اس وقت امدادی سرگرمیاں جاری ہے۔ علاقے میں امدادی کام اس وقت ریسکیو حکام کی جانب سے جاری ہے اور کراچی کا علاقہ ہے لیاری جہاں پہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا ہے اور ریسکیو حکام کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمارت کے ملبے سے 5 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کی جانب سے امدادی کام اس وقت جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر بھی یہ وہ منظر ہے سامنے جس میں کراچی کا علاقہ ہے لیاری جہاں پہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا ہے اور اس وقت ریسکیو حکام کی جانب سے امدادی کام جاری ہے۔ ریسکیو حکام کی جانب سے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کا علاقہ لیاری میں عمارت کا ایک حصہ گرا ہے اور ریسکیو حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمارت کے ملبے سے 5 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے۔ اس وقت امدادی کام جاری ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری بغداد میں عمارت کا ایک حصہ گر گیا ہے۔ عمارت کے ملبے سے 5 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کی جانب سے امدادی سرگرمیاں اس وقت جاری ہے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر لوگ موجود ہیں اور امدادی کام اس وقت جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ کاشف مشتاق۔ کاشف مشتاق بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ 5 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ 5 افراد میں خواتین بھی شامل ہیں اور اب سے کچھ دیر قبل یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے جس میں 5 منزلہ عمارت یہ بتائی جا رہی ہے۔ ابتدائی طور پر جو منظم ہوئی ہے اس حوالے سے ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچی ہیں اور رش بتایا جا رہا ہے کہ عمارت تو کچھ افراد سے دبے ہونے کی اطلاع تھی۔ ابتدائی طور پر اب تک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 افراد کو جو ہے وہ ملبے سے نکالا ہے جو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور دیگر کی بھی تلاش جاری ہے۔ 5 منزلہ یہ عمارت بتائی جا رہی ہے لیاری کا علاقہ ہے جہاں اب ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور پولیس اور دیگر جو ریسکیو ادارے ہیں وہ موقع پر پہنچے اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ نہ صرف جو مسئلہ تو افراد جو نکالا جائے بلکہ ساتھ ساتھ آپریشن کو آگے بڑھانے میں بھی کافی کیا اور فوری طور پر۔ اچھا کاشف، یہ رہائشی عمارت تھی اور 5 منزلہ تھی تو مختلف فیملیز اس میں رہائش پذیر ہیں؟ دیکھیے اب تک اس حوالے سے کنفرم نہیں کیا گیا ہے اور افضل مسجد وہ کافی ساتھ ہے بتائی طور پر۔ کاشف آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سگنلز کا ایشو آ رہا ہے۔ کاشف مشتاق ہمیں بتا رہے تھے کہ 5 افراد میں خواتین بھی شامل ہیں۔ 5 منزل عمارت تھی جو اس وقت گری ہے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ بندی ہوگی یا نہیں، امریکی صدر نے آئندہ 24 گھنٹے اہم قرار دے دیے ہیں۔ آئیووا سے واشنگٹن روانگی کے موقع پر گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ اسرائیل حماس ڈیل کا کیا ہوتا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کا خطرہ طویل عرصے کے لیے ٹال دیا ہے اور کچھ مزید ملک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ We'll see what happens. We're going to know over the next 24 hours. One of the things we talked about, the Abraham Accords, now that Iran has been taken out in terms of a nuclear threat, and they have been completely taken out, at least for a very long time, I think a lot of people are going to be joining the Abraham Accords. There are 4 Greek countries already, but we're going to have a lot of people, I think, joining them. I'm speaking to President Zelensky tomorrow, early in the morning, and I'm very disappointed with the conversation I had today with President Bush, because I don't think he's there. I don't think he's there. And I'm very disappointed. Well, it's not, I'm just saying, I don't think he's looking to stop. And that's too bad. This is Biden. This isn't me. This is Biden's war. It wouldn't have happened. If I were president, it wouldn't have happened. So, in one way I had to get too involved because it's Biden's war. And I got stuck in the middle of it, just like I did with immigration and a lot of other things that they screwed up.
but I was not happy with the conversation. लाहौर के जौहर टाउन में फार्म हाउस से निकलकर 2 बच्चों और खातून को जख्मी करने वाला शेर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मालिक के खिलाफ लाइसेंस के बगैर शेर रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शेर को भी तहवील में ले लिया गया है। मजीद तफसील जानेंगे जीएनएस के नुमाइंदे मियां आबिद से। मियां आबिद, कहेगा कि क्या सिर्फ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत लाइसेंस के बगैर शेर रखने का मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, इसमें 3-4 संगीन दफात लगाई गई हैं। एक तो लोगों को जख्मी करने का, दूसरा बगैर लाइसेंस के शेर रखने का। ये शादी खुई का इलाका है जौहर टाउन के अंदर, तो यहाँ पे रात के वक्त जो है वो जंगला खुला रह गया और शेर बाहर निकल आया और सड़क पर आया। तो वहाँ पे एक खातून अपने 2 बच्चों के साथ जा रही थी। पहले उसने खातून को जख्मी किया, फिर उसने 2 बच्चों को जख्मी किया। उसके बाद उसका मालिक जो है वो वहाँ पे पहुंचा और उसको पकड़ कर ले गए, लेकिन उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद वाइल्ड लाइफ वाले पहुंच गए। तो वाइल्ड लाइफ वालों ने शेर को जो है वो तहवील में लेकर अपना जो उनका चिड़ियाघर है वहाँ पे उन्होंने उसको मुंतकिल कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ 3 मुलजमान जो थे, मलिक नाजिम और उसके साथ उसका भाई मलिक मुर्तजा और शानी और इसके साथ एक इनका भतीजा है बहराम, इन तीनों को गिरफ्तार करके संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन दफात के तहत इनको 7 साल तक कैद भी हो सकती है और 50 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा मियां आबिद, जो इस शेर के मालिक ने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला है, आखिर 2 बच्चे खातून जख्मी की हैं, उस जुर्म के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? जी, उस जुर्म के खिलाफ जो है वो जैसे कह सकते हैं कि इकराम कत्ल की, यानी कि आपने ऐसा एक्ट किया जैसे किसी की जान खतरे में पड़ सकती थी, तो वो दफात भी उस FIR में दर्ज कर ली गई हैं। तो लगता यही है कि इनको संगीन दफात जो शामिल की गई हैं, इसके साथ लंबी सजा भी हो सकती है और इसके साथ इनको जुर्माना भी भारी हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे मियां आबिद। दुनिया भर में नौजवानों में दिल के अमराज का खतरा बढ़ता जा रहा है और ये खतरा अब सिर्फ उम्र रसीदा अफराद तक महदूद नहीं रहा। तिबी माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर हर साल 90 लाख अफराद दिल का दौरा या दिल से जुड़ी पेचीदगियों के बाइस मौत के मुंह में चले जाते हैं। रिपोर्ट करेंगे शवाल असलम। नौजवानों में हार्ट अटैक की बड़ी वजह गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक नींद की कमी, जंक फूड और फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी समेत तंबाकू नोशी, शीशा, सिगरेट और वेपिंग का बढ़ता रुझान भी इसकी वजह है, जो जहनी दबाव और डिप्रेशन का बायस भी है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जिसमें हमारा इंटेक जो है वो सही नहीं है, जिसमें जंक फूड बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर पिज़्ज़ा का, बर्गर है, सैंडविच है, या हमारे घरों में जो चीज़ें बनती हैं, फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो आइटम्स घर में बनने चाहिए, ये है। और यंग पेशेंट्स जो है, जो हमारे यंगस्टर है, पहले वो क्रिकेट और फुटबॉल और फिज़िकली एक्टिव रहते थे, साइकिलिंग करते थे, स्विमिंग करते थे, और अगर बाज़ार से मार्केट से कोई चीज़ लेनी होती थी तो दे यूज़ टू वॉक ऑन फुट। मगर अब वो जो है वो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं और गाड़ी में और मोटरसाइकिल वगैरह यूज़ करके वो कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है जिन अफराद को कोविड इन्फेक्शन हुआ था उनमें पेचीदगियां और दिल के दौरे रिपोर्ट हुए हैं। कोविड इट्सल्फ जो है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्लॉट बन जाता है हार्ट की वेसल्स में, या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या हार्ट की वेसल्स में नर्विंग हो जाती है, जो या इंडोथेलियल डिसफंक्शन हम कहते हैं, ये एक और इंटाइटी है। तो ये 4-5 रीजंस हैं जिसकी वजह से कोविड के पेशेंट्स में हार्ट डिजीज़ होती है। मगर ये जो कोविड की वैक्सीनेशन से ये डायरेक्टली लिंक्ड है या लिंक्ड नहीं है, हमारे पास कोई वैलिड डेटा नहीं है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर नौजवान नस्ल ने अपना तर्ज जिंदगी ना बदला तो आइंदा चंद बरसों में इंसानी सेहत से मुतालिक दुनिया में दिल के अमराज की शरह में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज एंड एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हलफ उठा लिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शहरियों के लिए खिदमात को सराहा और इदारे के पानी के मसाइल को हल करने के लिए ज़ाती खर्च से RO प्लांट लगवाने का भी ऐलान किया। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी मुनाकिद हुई, जिसमें मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ओहदेदारान से हल्फ लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची ने इदारे की खिदमात को सराहा और यकीन दहानी कराई कि अगर ज़ेरे ज़मीन पानी दस्तियाब हुआ तो वो ये मसला हल करने के लिए ज़ाती तौर पर RO प्लांट लगवा कर देंगे। मेयर कराची ने ज़ईफ शहरियों के लिए शेल्टर होम बनाने का अज़म भी जाहिर किया ताकि वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। की खास बात मुझे ये लगती है कि यहाँ के जो पुराने लोग थे
انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا, یہ ذمہ داری لی کہ اس معاشرے سے ہم نے پیسہ کمایا ہے, اس معاشرے سے ہم نے عزت کمائی ہے, تو کیوں نہ ہم اس معاشرے کو کوئی چیز واپس کریں. تو آپ لوگوں نے نیک کام کیا, اور مجھے صحیح معنوں میں دل سے خوشی ہوتی ہے اس کام کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب پانی کی بات کی, 2 چیزیں کر سکتے ہیں اس کے اندر. ایک چیز تو یہ ہے کہ میں واٹر بورڈ کے ساتھ آپ کی میٹنگ کراتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جی کوئی پانی کا اگر کنیکشن یہاں پہ ڈائریکٹلی آ سکے. پرسنلی میں کرنا چاہوں گا کہ اگر آر او پلانٹ لگ سکتا ہے تو آئی ول ہیو این آر او پلانٹ اسٹیبلشڈ ہیئر ایٹ مائی پرسنل کاسٹ. تو آپ مجھے چیک کر کے بتا دیجیے گا, اگر آپ کی بورنگ ٹھیک ہے, اطراف میں زیر زمین پانی اویلیبل ہے, تو میں اپنے بندوں کو بھیج دوں گا, اور انشاءاللہ یہ میری کمٹمنٹ ہے آپ کو کہ وہ آر او پلانٹ یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں, تاکہ آپ کا ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے اگر یہ چیز کر سکتے ہیں. کراچی کے 9 ٹاؤنز کے چیئرمین نے لائن لاسز کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. لائن لاسز کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کو چیلنج کرنے والے چیئرمین کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. اعلیٰ عدالتیں قرار دے چکی ہیں کہ آئین کے تحت بجلی کی فراہمی عوام کا بنیادی حق ہے. مانسون ہوائیں سندھ کے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر اثر انداز ہیں. ان ہواؤں کے زیر اثر کراچی میں موسم خوشگوار رہے گا اور ہلکی بارش کا امکان موجود ہے. سندھ کے دیگر مقامات پر معتدل شدت کی بارشوں کا امکان ہے. انیبا ضمیر شاہ مزید آگاہ کریں گی. مانسون ہوائیں سندھ کے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں, اور ان ہواؤں کے زیر اثر آج اور کل تھر پارکر, مٹھی, عمر کوٹ, دادو, سکھر اور ملکہ اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے, اور یہ امکان ہے کہ ہلکی اور کہیں کہیں معتدل شدت کی بارش ہو سکتی ہے. انہی ہواؤں کے زیر اثر کراچی میں ان دنوں موسم کافی خوشگوار رہتا ہے. دن کے بیشتر حصے میں مطلع ابرآلود رہتا ہے. صبح سویرے اور رات گئے بوندا باندی اور ہلکی بارش بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوتی رہتی ہے. آج اور کل کراچی میں موسم کچھ ایسا ہی رہے گا. وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہوتی رہے گی. دن کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہیں گے. سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی. دن میں تھوڑا حبس محسوس کیا جائے گا, لیکن شام میں سمندری ہواؤں کی رفتار میں اضافہ ہوگا اور موسم قدرے بہتر ہو جائے گا. 6 سے 11 جولائی کے دوران کراچی سمیت سندھ پر ایک اور مانسون سسٹم اثر انداز ہو سکتا ہے. اس دوران کراچی میں اچھی بارشوں کا امکان موجود ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جولائی میں 2 سے 3 مانسون سسٹم کراچی سمیت سندھ پر اثر انداز ہوں گے, اور رواں مانسون میں سندھ میں معمول سے زائد بارشوں کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے. جی لاہور میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ دربار حسین شاہ موری گیٹ سے برآمد ہو گیا ہے. اس بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ ام فروا سے. ام فروا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی 8 محرم الحرام کے حوالے سے مرکزی جلوس جو ہے موری گیٹ امام بارگاہ دربار حسین شاہ سے برآمد ہوا ہے, اور یہ جلوس امام بارگاہ بیت الرضا پرانی انارکلی میں شام کو پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. اور جلوس جو ہے مقررہ جو اس کا روٹ ہے, اس میں لوہاری سے انارکلی, نیلا گنبد, مار روڈ سے ہوتا ہوا یہ پرانی انارکلی مغرب کے بعد جو ہے وہ پہنچے گا. اور جلوس کے راستے پہ شامیانے اور خاردار تالے لگا کے بند کر دیا گیا ہے, اور جلوس کے راستے میں جتنی بھی مارکیٹس آتی ہیں ان کو آج جو ہے بند رکھا گیا ہے, اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات ہے. جی بہت شکریہ ام فروا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہنگو میں 8 محرم الحرام کا جلوس بہادر گڑھی امام بارگاہ سے برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. تفصیل بتائیں گے اسار الحق قاسمی. آج بالکل ملک بھر کی طرح ضلع ہنگو میں بھی آج 8ویں محرم الحرام کا علم ذوالجناح کا ماتمی جلوس ہنگو بہادر گڑھی امام بارگاہ سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ تک پہنچ کر مجلس اعضاء کا شکل اختیار کیا ہے. آج کے 8ویں محرم الحرام کی جلوس کے لیے سیکیورٹی کی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کے مطابق تقریباً 4000 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. آج کا جلوس جس میں علماء کرام اور ذاکرین شہدائے کربلا کے حوالے سے تفصیل سے روشنی ڈال رہے ہیں. جلوس نماز ظہرین کے بعد اختتام پذیر ہوگا. 9ویں محرم اور 10ویں محرم الحرام کے موقع پر موبائل سگنل بھی بند رہیں گے, اور دفعہ 144 کے تحت تمام راستوں کو سیل کیا جائے گا. جی کراچی میں بھی 8 محرم الحرام کے جلوس کے حوالے سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں, یہ بتائیں گے جی نیوز کے نمائندے کاشف مشتاق.
جی بالکل 8 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. پولیس حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 5000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ مرکزی جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے. نشر پاک سے یہ جلوس برآمد ہوگا اور حسینی نگران امام بارگاہ خیرات پر اختتام پذیر ہوگا. اس حوالے سے نہ صرف جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے بلکہ بلند عمارتوں پر جو ہے وہ اسنائپرز بھی تعینات کیے گئے ہیں. پولیس رینجرز حساس اداروں کے اہلکار بھی جو ہے وہ جلوس کی سیکیورٹی پر فرائض انجام دیں گے اور جیسے ہی جو جلوس ہے وہ برآمد ہوگا تو سیکیورٹی کے حوالے سے پہلے بی ڈی کا عملہ اس کو سویپنگ کر کے کلیئر کرے گا اور اس کے بعد پولیس رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے جلوس کی گزرگاہوں کو کلیئر کریں گے. میں اپنے کیمرہ مین سجاد حسین سے کہوں گا کہ وہ نمائش فرنگی کے اس وقت آپ کو مناظر دکھائیں کہ یہاں بھی سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. پولیس رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اس روٹ کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی جلوس برآمد ہوگا تو تمام تر سیکیورٹی کو مزید بھی سخت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا جائے گا. جی